السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں سول کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بیسز پہ پلینٹف آف دا کیس اپنا مقدمہ فائل کرتا ہے، تو اس دعویٰ کی جو بنیاد ہے، جس ڈاکومنٹ کے اوپر اس دعویٰ کی بنیاد ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ڈاکومنٹ سوڈ اپون۔ اور اس ڈاکومنٹ کی سپورٹ میں، یعنی کہ اس کے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں جس کے اوپر پلینٹف آف دا کیس ریلائنس پلیس کرتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے ڈاکومنٹس ریلائڈ اپون۔ ان کی امپورٹنس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی، اس کو ریپیٹ میں کر دیتا ہوں کہ ایسا ڈاکومنٹ جو اس پلینٹف کے کیس کی بنیاد ہے، ہم نے مثال سے یہ سمجھایا تھا کہ اگر ایک پلینٹف کورٹ آف لاء میں آتا ہے اور اسپیسیفک پرفارمنس کا تمیل مختص کا دعویٰ دائر کرتا ہے، اور اس کا یہ ورشن ہوتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ آف دا کیس نے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کیا تھا، اس ایگریمنٹ ٹو سیل کے کرنے کے بعد وہ باؤنڈ تھا کہ وہ اس سوڈ پراپرٹی کی یا ڈسپیوٹڈ لینڈ کی سیل ڈیڈ اس کی فیور میں سینکشن کرواتا، اٹیسٹ کرواتا، یا اس کا میوٹیشن ریونیو ریکارڈ میں سینکشن کرواتا، لیکن وہ اپنے اس معاہدہ سے بیک آؤٹ کر گیا ہے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو ڈیفینڈنٹ نے میری فیور میں ایگزیکیوٹ کیا تھا، تو اس ریٹن ایگریمنٹ ٹو سیل کی بیسز پہ وہ اپنا اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ فائل کرے گا۔ اب یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو اس کے مقدمہ کی بنیاد ہے۔ اس ڈاکومنٹ کی بیسز پہ وہ کورٹ آف لاء میں آیا ہے، کورٹ آف لاء کا ڈور اس نے ناک کیا ہے، اور عدالت کو وہ یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ جو ڈیفینڈنٹ نے میری فیور میں ایگزیکیوٹ کروا دیا ہے، لیکن اب وہ اپنے پارٹ کی اوبلیگیشن پرفارم نہیں کر رہا، تو ریزلٹنٹلی اسے ڈائریکشن جاری فرمائی جائے، اسے کمپیل کیا جائے کہ وہ میری فیور میں سیل ڈیڈ سینکشن کروائے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہوگا جسے کہا جائے گا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، ڈاکومنٹ سوڈ اپون۔ اب اپنے اس دعویٰ کی سپورٹ میں وہ جتنے بھی دیگر ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائنس پلیس کرے گا، وہ ڈاکومنٹ ریلائڈ اپون کہلائے جائیں گے۔ اب وہ یہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ ڈسکشن تو اس کے اوپر کریں گے، لیکن جسٹ فار دی سیک آف کنوینئنس وہ میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس فار ایگزامپل کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی ریکارڈ آف رائٹس کی کاپی بھی کورٹ آف لاء میں دے گا کہ دیکھیں یہ ریونیو ریکارڈ کے اندر یہ آج بھی مالک ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ فرد ملکیت یا جو ریونیو ریکارڈ کی جو کاپی ہے، یہ اس پلینٹف آف دا کیس کی کا ریلائڈ اپون ڈاکومنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈیپینڈنگ اپون دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس کئی دیگر ایسے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں جو وہ اپنی ورشن کی سپورٹ میں عدالت میں پیش کرے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی لیگل پروویژن کون سی ہے، کون سا آرڈر، کون سا رول اسے ڈیل کرتا ہے جہاں پر یہ ڈاکومنٹ سوڈ اپون اور ڈاکومنٹ ریلائڈ اپون کا ذکر پایا جاتا ہے۔ یہ آرڈر 7 ہے، رول ہے اس کا 14۔ آرڈر 7 رول 14 کے دو پارٹس ہیں، اس کی سب رول 1 ہے اور سب رول 2 ہے۔ تو سب رول 1 میں یہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ جب ایک پلینٹف ایک ڈاکومنٹ کے اوپر اس ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کر اپنا مقدمہ فائل کرے گا، تو وہ
اسے کورٹ میں پریزنٹ بھی کرے گا، یا اگر اس کو پریزنٹ نہیں کرے گا یعنی کہ اس کو پروڈیوس نہیں کرے گا، تو ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ، ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا پلینٹ، وہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پلینٹ کے ساتھ انیکس کرے گا۔ تو یہ پارٹ ڈیل کرتا ہے ڈاکومنٹ سوڈ اپون کو۔ اب اس کا جو سب رول 2 ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے ڈاکومنٹ ریلائڈ اپون کے اوپر۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کسی بھی دیگر ڈاکومنٹ کے اوپر ریلائنس پلیس کرے گا تو وہ ان تمام ڈاکومنٹس کی ایک لسٹ جو ہے وہ بنا کر اپنی پلینٹ کے ساتھ فائل کرے گا۔ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا پلینٹ، ایٹ دی ٹائم آف انسٹیٹیوشن آف دا سوٹ، بہت سارے ایسے فارمز ہوتے ہیں جو کہ پلینٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اور ایک نیو انٹرنٹ کو جو ہے وہ شروع میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان سارے فارمز کو لگانے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کو سیکوینس سے لے کے ہم نے چلتے چلتے یہ ڈاکومنٹ سوڈ اپون اور ڈاکومنٹ ریلائڈ اپون کی بات کی تھی۔ اب نیکسٹ کویشچن یہ ارائز ہوگا کہ بھی اگر یہ ڈاکومنٹس جن کو قانون ریکوائر کرتا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو کورٹ آف لاء میں ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا پلینٹ پیش کرنا چاہیے یا اس کی کاپی لگانی چاہیے، یا وہ دیگر تمام ڈاکومنٹس جس کے اوپر اس نے اپنا ریلائنس پلیس کیا ہے اس کو ایک لسٹ میں جو ہے وہ انٹر کر کے پلینٹ کے ساتھ فائل کرنا چاہیے۔ اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ تو اس کے کانسیکوینسز آرڈر یہ ہے 7، رول اس کا ہے 18، جس میں جو کانسیکوینسز ہیں فیلئر ٹو پروڈیوس دا ڈاکومنٹ دیٹ از سوڈ اپون اینڈ فیلئر ٹو انٹر دی ڈاکومنٹس اپون وچ دی پلینٹف از گوئنگ ٹو پلیس ریلائنس۔ تو یہ جو ہے یہ سیکشن اس کا 18 ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اگر اس موڈ سے اگر پیش نہیں کیا جاتے یا ان کو لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا تو کانسیکوینسز اس کے یہ ہیں کہ وہ کل کلاں کو فیوچر میں ڈیورنگ دی کورس آف ٹرائل ایویڈنس میں ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا، بٹ سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف دا کورٹ۔ تو ایک نیو انٹرنٹ کو جب بھی اس نے اپنا ایک مقدمہ فائل کرنا ہے تو اس کو یہ ہمیشہ سے کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مقدمہ کس ڈاکومنٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے، اور جس کے اوپر وہ بیس کر رہا ہے اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرے گا یا اس کی پلینٹ کے ساتھ اس کی کاپی لگائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے جو اس مقدمے کو لے کے اینڈ تک لے جانے کے لیے اور اس میں سکسیسفل ہونے کے لیے یا میرے موقف کی کرابوریشن میں جن ڈاکومنٹس کی مجھے ضرورت پڑے گی میں نے ان تمام ڈاکومنٹس کو ریلائنس لسٹ میں انٹر کرنا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس طریقے سے ان کو اگر وہ پروڈیوس نہیں کرے گا یا ریلائنس لسٹ میں پلیس نہیں کرے گا تو کل کلاں کو کورٹ آف لاء میں یہ آبجیکشن آ جائے گا اور کورٹ الاؤ نہیں کرے گی ان ڈاکومنٹس کو ریسیو کرنے کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم اب ڈسکس کریں گے کچھ اور طرح کے فارمز جو پلینٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ ان میں سے اب یہ ایک 2018 کی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی امینڈمنٹ ہے، جس میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا پلینٹ، جو پلینٹف آف دا کیس ہے اس کے جتنے لیگل ریپرزنٹیٹیوز آف دا کیس ہیں، جتنے بھی لیگل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کا نام بھی جو ہے وہ اس کی بھی انٹیمیشن کورٹ آف لاء کو دینا ہوتی ہے۔ اس کا پرپز ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن فار دا ٹائم بینگ اس کا مقصد یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ گاڈ فار بڈ اگر کل کلاں کو پلینٹف آف دا کیس
ہی پاسز اوے دین جو اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اس کی جگہ پہ اس مقدمہ کا حصہ بن سکیں. تو اس کے بھی کانسیکوینسز قانون نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ لیٹسٹ امینڈمنٹ ہے 2018 کی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کی، جس میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر لسٹ آف لیگل ریپرزنٹیٹیوز فائل نہیں کی جاتی ایٹ دی ٹائم آف پریزنٹیشن آف دا پلین then the suit will be liable to be dismissed on account of non filing of the list of legal representatives of the plaintiff. اس کے علاوہ ایک فارم پلینٹ کے ساتھ لگتا ہے، اسے ہم فرد پتہ کہتے ہیں. فرد پتہ میں ایکچولی پلینٹف آف دا کیس نے اپنا وہ ایڈریس عدالت کو بتانا ہوتا ہے جس پہ فیوچر میں اگر عدالت کو ضرورت پڑے تو اس پتے سے پلینٹف آف دا کیس کو سمن کر سکے. تو اس جو فرد پتہ ہے، فرد پتہ میں وہ پلینٹف آف دا کیس اپنا ایڈریس لکھے گا. اس کے ساتھ ہی جو ایک فارم لگتا ہے پلینٹ کے ساتھ، اسے فرد طلبانہ کہا جاتا ہے. فرد طلبانہ میں پلینٹف آف دا کیس ڈیفینڈنٹ کا، یا اگر ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس زیادہ ہیں تو اس میں تمام ڈیفینڈنٹس کا وہ ایڈریس مینشن کرے گا جس ایڈریس پہ ڈیفینڈنٹ آف دا کیس کی سروس ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کی ایک جو پروسیس فی ہے جسے طلبانہ فیس کہتے ہیں، وہ بھی ان دی فارم آف ایڈہیسو اسٹیمپ جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ لگائے گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ بھی پلینٹ کا حصہ بنتا ہے، پلینٹ کے ساتھ انیکس ہوتا ہے، جسے ہم تصدیقی سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. تو تصدیقی سرٹیفکیٹ میں بیسیکلی عدالت کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے پلینٹف آف دا کیس نے کہ اگر پلینٹف آف دا کیس کے درمیان، پلینٹف آف دا کیس اور ڈیفینڈرز کے درمیان کسی بھی طرح سے کوئی دیگر لیٹیگیشن کسی بھی کورٹ آف لاء میں پینڈنگ ہے تو اس کا ذکر اس میں کیا جائے تاکہ عدالت کو تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ اس طرح کی یہ پارٹیز کے درمیان اسی نوعیت کا کوئی دیگر مقدمہ کسی بھی کورٹ آف لاء میں پینڈنگ ہے یا نہیں. تو یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ایک پلینٹ کے ساتھ ایک پلینٹف آف دا کیس کو لگانے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک نیو انٹرنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ تعالی سٹیجز جتنی بھی ایک سیول کیس کی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے، اور ان کے کیس لاز کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے تاکہ کل کلاں کو یہ تمام چیزیں ایک نیو انٹرنٹ کے علم میں ہوں. تھینک یو سو مچ.